اس دنیا کی ہمدردی میں بھی دھوکے ہیں۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جاؤ تب کچھ مت کہو، بس کنارہ کر لو۔ ہر کسی کے نام پر نہیں گونجتی، دھڑکنیں بڑی بااصول ہوتی ہیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ لوگ فطراً اس شخص کے غلام ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔ کبھی کبھی کسی کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں توجہ دینا چھوڑ دیں۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ جب اللہ نے آپ کو تخت عطا نہیں کیا تو بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ جب آپ حد سے زیادہ کسی کو چاہتے ہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ مسکراہٹ وہ ہتھیار ہے جو ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر تم آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ علم سیکھنے کی سب سے آسان تربیت یہ ہے کہ آدمی پڑھنا شروع کر دے۔ داغ دو چیزوں پر جچتا ہے، دل پر اور جوانی پر۔ غصہ جتنا کم ہوگا اس کی جگہ اداسی لیتی جائے گی۔ ضد سے حاصل کی جانے والی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ ہر بے لگام سیلاب کو روکنے کے لیے ایک ضدی پتھر ہمیشہ ہوتا ہے۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک اصلی اور نسلی مرد کو کبھی بھی عورتوں کی ہجوم میں خوشی نہیں ملتی، اور نہ ہی وہ عورتوں کے درمیان بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ تمہاری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کشی رہنے میں ہی ملے گی۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں، لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ زندگی الفاظ کے لیے بہت گہری ہے، اس لیے اسے بیان کرنے کی کوشش نہ کریں، بس اسے جیئیں۔ اگر آپ کی تنخواہ صرف کھانے اور سونے کے لیے کافی ہے تو یہ نوکری نہیں ہے، ماضی میں اسے غلامی کہتے تھے۔ محبت وہ واحد دعا ہے جس کا جواب فطرت دیتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہیں۔ وہ بندہ دولت، عزت اور صحت کی خواہش چھوڑ دے جو بخیل ہے اور ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا امیدوار ہے۔ دولت کا مستحق صرف سخی انسان ہے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب، کہاں اور کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ جھوٹے لوگوں کے ووٹ سے سچا انسان کیسے آگے آ سکتا ہے؟ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔
زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ الوداع وہ ہوتا ہے جو کہا ہی نہ جا سکے، جس کی وضاحت ہی نہ کی جا سکے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ جدید دور کے غلام زنجیروں میں قید نہیں ہے، بلکہ ان کو مقروض کیا گیا ہے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں۔ جو خاموش رہنا نہیں جانتا وہ بولنا بھی نہیں جانتا۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملتی ہے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ خوابوں کو سچ ہونے سے پہلے ہی آپ کو خواب دیکھنا ہوں گے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔